بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 15واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے تلخیص المفتاح جو المختصر کا متن ہے اس کی تسمیہ کے بارے میں، رحمان اور رحیم کے معنی اور رحمان کے رحیم کی بنسبت زیادہ معنی ہونے اور اس کے صفت مشبہہ کا صیغہ ہونے اور مبالغہ کے معنی پہ دلالت کرنے پر بات کی تھی۔ اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور یہاں پر لغوی بحث ہے کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں رحمت سے مشتق ہیں، اور رحمت کا معنی ہے رقۃ القلب وانعطاف یقتضی التفضل والاحسان، یعنی رحمت اس قلبی رجحان اور طبعی میلان کو کہتے ہیں جو کسی پر احسان اور مہربانی کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اسے رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے ماں باپ کی بچوں پر رحمت ہوتی ہے، ان کا میلان طبع ہوتا ہے اور دل کی رقت ہوتی ہے کہ جو وہ تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ ان پر مہربانی کی جائے، احسان کیا جائے۔ اسی طرح ایک سخی ہے تو اس کی رقت قلب اور اس کی میلان طبع تقاضا کرتی ہے کہ سخاوت کی جائے، لوگوں پر احسان کیا جائے۔ اسی طرح ایک اللہ جل جلالہ کی ایک عبادت گزار بندی ہے، اس کا میلان طبع اور دلی رجحان تقاضا کرتا ہے کہ وہ خدمت کرتی رہے، لوگوں پہ احسان کرتی رہے، تو یہ سب رحمت کا معنی ہے۔ تو رحمت کا معنی ہوا کہ رقت قلب اور طبعی میلان کو کہتے ہیں جو کسی پر احسان اور مہربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی سے رحم ہے، بچہ دانی کو بھی اسی سے نکالا گیا ہے لفظ سے۔ کیوں؟ اس کو اس لیے رحم کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے تو رحم کا جھکاؤ اسی طرف ہوتا ہے، وہ اس کے لیے نرم ہوتی ہے۔ تو اور اسی رحم دانی، بچہ دانی کے سبب ہی دیگر انعطاف و احسان کا تقاضا پورا ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو یہ رحمت کا معنی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ رحمت کا جو معنی ابھی بیان کیا گیا ہے رقۃ القلب وانعطاف، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ قلبی رقت ہو اور طبعی میلان یہ دونوں چیزیں جسمانیات کے خواص میں سے ہیں۔ جسم ہوگا تو اس میں دل ہوگا اور طبیعت ہوگی جو رقت اور میلان سے متصف ہوگا۔ تو یہ جسمانیات کے خواص سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات جسم اور جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے۔ تو جب جسم اور جسمانیت سے پاک و منزہ ہے تو وہاں قلب اور طبع کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو وہاں رقت بھی نہیں ہو سکتی، میلان طبع بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب امام رازی رحمہ اللہ نے بھی تفسیر کبیر کے شروع میں دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی اسماء ہیں کہ جن میں جسمانیت کے خواص ہوں اور ان کی اسناد اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جائے تو وہاں پر لازم معنی مراد ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جس طرح دلالت کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مطابقی، ایک ہے تضمنی، ایک ہے التزامی، تو یہاں پر جو ہے وہ
ایسے الفاظ کی نسبت اگر باری تبارک و تعالی کی طرف ہو تو وہاں پر دلالت التزامی مراد ہے۔ تو یہاں پر چونکہ رحمت سے رحمان اور رحیم ہیں تو اس کی نہ تو دلالت مطابقی یعنی معنی مطابقی بھی مراد نہیں ہے، معنی التزامی بھی مراد نہیں ہے، بلکہ معنی تضمنی بھی مراد نہیں ہے، بلکہ معنی التزامی مراد ہے۔ اور طبیعت کے میلان اور رقت قلب کو جو ہے وہ فضل و احسان کرنا یہ لازم ہے، تو یہ لازمی معنی مراد ہے۔ اور اس کی تقریر یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات کا جو اطلاق ہے اس کی ذات پر ان نتائج اور آثار کے اعتبار سے ہوتا ہے جو قلبی رجحان اور طبعی میلان کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور وہ تفضل و احسان ہے۔ اس لیے رحمان اور رحیم کا معنی محسن اور متفضل ہوگا، یعنی بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا اور بہت زیادہ فضل کرنے والا۔ المختصر یہ کہ جب ان اوصاف کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو تو اسباب اور مبادی کے اعتبار سے نہیں ہوگی، یعنی جو انفعالات اور تاثرات کے قبیل سے ہیں، یعنی کہ اخذ کرنے کے قبیل سے، اس معنی سے نہیں ہوگی، بلکہ جب استناد اللہ کی طرف ہوگی ان اسماء کی تو اس کی طرف نسبت جو ہے وہ مسببات کی طرف اور مسببات کے اعتبار سے ہوگی جو نتائج اور آثار ہیں۔ گویا رحمان اور رحیم کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف بطور مجاز مرسل یا استعارہ تمثیلیہ کے ہوگی۔ اب اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے مجاز مرسل اور استعارہ تمثیلیہ کو سمجھتے ہیں۔ مجاز مرسل وہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ بول کر اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جاتا، کیونکہ وہاں پر ایک ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے جو حقیقی معنی مراد لینے سے مانع ہوتا ہے۔ تو جب وہاں مانع ہوتا ہے حقیقی معنی مراد لینے سے تو پھر غیر حقیقی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو مجازات کے 8 علاقے ہیں ان میں سے کوئی ایک علاقہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ علاقہ نہیں ہوگا تو پھر غیر حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ اور وہ جو مجازات کے علاقے 8 ہیں وہ ہیں سببیت مسببیت، جزئیت کلیت، حالیت محلیت، اعتبار ما کان و اعتبار ما یکون۔ تو یہ 8 مجازات کے علاقے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک علاقہ غیر حقیقی معنی اور حقیقی معنی میں ہونا چاہیے، تو اگر ہوگا تو پھر وہاں پر غیر حقیقی معنی مراد لیں گے اس وقت جب قرینہ ہو کہ حقیقی معنی یہاں مراد لینا منع ہے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ رحمان اور رحیم کا یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے جو رقت قلب ہے، کیونکہ وہ جسم کے خصوصیات میں سے اور قرینہ یہ ہے کہ یہاں پر باری تبارک و تعالی کا ذکر ہے جو کہ جسمانیت سے پاک ہے، لہٰذا یہ تو معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ جب حقیقی معنی مراد نہیں ہے تو پھر مجازی معنی مراد ہوگا۔ اب مجازی معنی مراد لینے کے لیے کون سا علاقہ ہے تو وہ سبب اور مسبب کا ہے، کیونکہ رحمت جو ہے اور رقت قلب یہ سبب ہے تفضل و احسان کا، تو اب سبب اور مسبب کا علاقہ ہے تو لہذا رحمت سے حقیقی معنی نہیں بلکہ غیر حقیقی معنی تفضل و احسان مراد ہے۔ اسی طرح یا تو پھر یہ استعارہ تمثیلیہ کے قبیل سے ہے۔ استعارہ تمثیلیہ کیا ہے؟ استعارہ تمثیلیہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک پوری عبارت اور ایک مکمل ترکیب غیر حقیقی معنی میں استعمال کی جاتی ہے، گویا جس کو اردو زبان میں آپ ضرب المثل کہتے ہیں، عربی میں بالکل وہی مفہوم استعارہ تمثیلیہ کا ہے۔ استعارہ تمثیلیہ میں حقیقی اور غیر حقیقی معنی میں مشابہت کا علاقہ ہوتا ہے، اور وہاں کوئی ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے جو حقیقی معنی مراد لینے سے مانع ہوتا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ لا یضر الصحاب نباح الکلاب، کہ کتوں کا بھونکنا بادل کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، یعنی جس طرح ایک فارسی میں اسی کی ترکیب ہے کہ آواز سگاں کم نکن رزق گدارا، کہ کتوں کی آواز جو ہے وہ گدا کا رزق یعنی کہ جو گداگر ہے اس کا رزق کم نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر بھی ان الفاظ کا اطلاق بطور استعارہ تمثیلیہ کے ہی ہوا ہے اور مشابہت کا علاقہ ہے، اس لیے رحمان اور رحیم کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رحمان اور رحیم کو کہ رحمت سے ہیں جو رقت قلب اور انعطاف کو کہتے ہیں،
اور یہ جسمانیت کے خصائص میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو استعمال درست نہیں ہے، لیکن یہاں پر التزامی معنی مراد ہے، یا پھر جو ہے وہ بطور مجاز مرسل ہے، یا پھر بطور استعارہ تمثیلیہ کے ہے، تو لہذا اب معنی اس کا درست ہوگا اور اس کی نسبت باری تبارک و تعالیٰ کی طرف جائز اور روا ہوگی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پر رحمان کا لفظ رحیم کے مقابلے میں مقدم کیا گیا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان کو جو مقدم کیا گیا رحیم سے اس کی بلاغت کی وجہ سے کیا گیا، اور پھر اس میں الفاظ بھی زیادہ ہیں، تو اسی لیے جو ہے وہ اس کو مقدم کیا گیا۔ پہلے یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ رحمان اور رحیم گو کے صفت مشبہ کے صیغے ہیں، اس کے باوجود مبالغے پہ دلالت کرتے ہیں۔ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ دونوں میں بلاغت کے اعتبار سے رحمان زیادہ بلیغ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ رحمان وہ رحیم سے زیادہ بلیغ کیسے ہے؟ تو پہلی وجہ تو یہ کہ اس کے الفاظ زیادہ ہیں، اور عموماً کثرت الفاظ کثرت معنی پہ دلالت کرتے ہیں۔ اب چونکہ رحمان کے الفاظ رحیم کے الفاظ سے زیادہ ہیں، اس لیے وہ زیادہ بلیغ ہوگا۔ جیسے قطع اور قطع بالتخفیف اور بالتشدید، اب اس میں بھی جو ہے وہ قطع میں تو وہ ثلاثی مجرد ہے، اور قطع ثلاثی مزید فی ہے، تو گویا کہ وہاں الفاظ زیادہ ہو گئے، 2 دفعہ تا آ گئی۔ تو اب قطع کے معنی ہو گئے کاٹا، اور قطع کے معنی ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو یہ الفاظ کی کثرت ہے، تو معنی کی بھی کثرت ہو گئی، تو یہ بلیغ ہے زیادہ اپنے معنی کے اعتبار سے قطع کے مقابلے میں۔ اسی طرح ایک ہے کبار بڑا، اور ایک ہے کبار مشدد کے ساتھ بہت زیادہ بڑا، تو وہ ثلاثی ہے، مطلب اس میں با کی تکرار نہیں ہے، اور کبار میں با کی تکرار ہے، تو اب اس تکرار سے جو ہے وہ معنی کی زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ زیادہ بلاغت کے ساتھ معنی دے رہا ہے۔ تو بعین ہی رحمان اور رحیم میں رحمان میں الفاظ زیادہ ہیں رحیم کے مقابلے میں، اس لیے وہ زیادہ بلیغ ہے، اور اس کے جو معنی ہے اس میں بھی تفاوت ہے۔ اب اس کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ سمجھیں کہ بلاغت رحمان میں 2 وجوہات سے زیادہ بلاغت ہے، 2 اعتبارات سے۔ ایک ہے کمیت یعنی تعداد کے اعتبار سے، تو اس کا تعلق دنیا سے جوڑا جاتا ہے رحمان کا، کہ اے وہ ذات جس کی رحمت کے آثار دنیا میں زیادہ ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ رحمت کی جو کثرت کا اعتبار ہے وہ افراد کی کثرت کے اعتبار سے ہوگا یہاں پہ، اور تو دنیا میں اس کی تعداد کثیر ہے، کیونکہ دنیا کی جو رحمت ہے رحمت خداوندی وہ مومن، کافر، حیوانات، نباتات تمام کو شامل، اور اگر کمیت کا اعتبار کریں گے تو رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ ہوگا۔ رحیم الآخرہ میں کیونکہ اخروی رحمت عظیم تو ہے، لیکن اس کے آثار کمیت کے اعتبار سے کم ہیں، کیونکہ آخرت کی رحمت صرف مومن کے ساتھ خاص ہے، جن کی تعداد دنیا کی مخلوق کے اعتبار سے کم ہے، اور کافر وغیرہ اس رحمت سے محروم ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر دنیاوی رحمتوں کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں پلایا جاتا۔ تو مطلب یہ ہوگا کمیت کا اعتبار کریں تو رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ ہوگا۔ تو اب چونکہ رحمان میں کثرت تعداد کا اعتبار ہے تو رحمت جو ہے وہ رحمان میں اس کے مظاہر دنیا میں زیادہ ہوں گے، سب کو شامل ہے، بخلاف آخرت کی کہ وہ صرف مومن کو شامل ہے، تو اس لیے رحمان زیادہ بلیغ ہو گیا رحیم کے مقابلے میں۔ اور اسی وجہ سے ضمناً یہ بھی بات کرتا چلوں کہ چونکہ رحمان کا جو مظہر ہے کمیت کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو وہ دنیا ہے، اور رحیم کا مظہر آخرت ہے، تو دنیا آخرت سے مقدم ہے، تو اسی لیے بھی رحمان کو زیادہ بلیغ ہونے کے ساتھ ساتھ وضعی طور پر بھی مقدم رکھا گیا کہ رحمان کا جو اظہار ہے اس کی رحمت کا تعداد کے اعتبار سے دنیا میں زیادہ ہے تو وہ دنیا مقدم ہے، اور رحیم کا آخرت میں ہے تو آخرت مؤخر ہے، تو اس لیے رحمان کو مقدم کیا اور رحیم کو مؤخر کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کیفیت کا اعتبار کریں تو کیفیت کا مطلب ہوتا ہے صفت اور حالت، اس سے مراد نعمتیں ہیں،
جو اپنے اوصاف اور اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی یا بڑی، عظیم یا صغیر ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے رحمان کا لفظ دنیاوی اور اخروی نعمتوں کو شامل ہوگا، اور یوں کہا جائے گا یا رحمان الدنیا والآخرہ۔ دنیاوی نعمتیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، لیکن اخروی نعمتیں تمام کی تمام بڑی ہی ہوتی ہیں، اور اس کا اندازہ لگانا انسان کے بس کا روگ بھی نہیں ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل میں ان کا تصور پیدا ہوا۔ تو اب کیفیت کے اعتبار سے رحیم کا لفظ صرف دنیاوی نعمتوں کو شامل ہے، اور اس کے لیے رحمت دنیا کہا جائے گا، اور تو مطلب ہوگا اے دنیا کی چھوٹی اور بڑی نعمتیں عطا کرنے والے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رحمان کا جو لفظ ہے رحیم کے لفظ سے ہر لحاظ سے زیادہ بلیغ ہے۔ رحمان الدنیا والآخرہ کہتے ہیں، اور اگر آپ کیفیت کا اعتبار کریں، صفات کا اعتبار کریں، تو اس اعتبار سے رحمان کا لفظ دنیاوی اور اخروی تمام نعمتوں کو شامل ہے، اور جو اسی لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہتے ہیں۔ اور اخروی نعمتیں گو کہ عظیم تو ہیں، لیکن وہ چھوٹی نعمتوں کو شامل نہیں ہے، اور رحمان جو ہے وہ سب کو شامل ہے، اس میں عموم ہے، تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ بلیغ ہے رحیم کے مقابلے میں۔ اسی لیے جو ہے وہ لفظ رحمان میں رحیم کے مقابلے میں زیادہ معنی اس طور پر پایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور بحث ہے، وہ یہ کہ رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے کی اور بھی توجیحات ہیں۔ ایک تو بیان کر دی میں نے، اور بھی وجوہات ہیں جو اس کے زیادہ بلیغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مقدم ہونے کی بھی تقاضا کرتی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کو ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔